وما علينا إلا البلاغ المبين، ہماری ذمہ داری تو بس صاف صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کے پسندیدہ علمی و ثقافتی چینل سچا پیغام کے دینی تعلیماتی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ سامعین کرام، آج کے سچا پیغام کی کلاس میں اختصار کے ساتھ ماہ مقدس رمضان کے فضائل اور سجدہ سہو کے چند مسائل بیان کیے جائیں گے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اذا دخل رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب جہنم وسلسلت الشیاطین۔ جب رمضان آتا ہے تو جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور دوزخ کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ ایک دوسری روایت میں ابواب جنت کے بجائے ابواب رحمت کا لفظ ہے، یعنی اس حدیث میں جو فرمایا گیا فتحت ابواب الجنہ، دوسری روایت میں فرمایا گیا فتحت ابواب الرحمہ۔ کسی قدر تفصیلی مضمون کے ساتھ ایک دوسری روایت میں ہے، اذا کان اول لیلۃ من شہر رمضان صفدت الشیاطین ومردت الجن وغلقت ابواب النار فلم يفتح منها باب وفتحت ابواب الجنہ فلم يغلق منها باب وينادي مناد یا باغی الخیر اقبل ویا باغی الشر اقصر وللہ عتقاء من النار وذلك كل لیلہ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب رمضان کی پہلی رات ہوتی ہے تو شیاطین اور سرکش جنات جکڑ دیے جاتے ہیں، دوزخ کے سارے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی دروازہ بھی کھلا نہیں رہتا، اور جنت کے تمام دروازے کھول دیے جاتے ہیں، اس کا کوئی دروازہ بھی بند نہیں کیا جاتا، اور اللہ کی طرف سے اعلان کرنے والا اعلان کرتا ہے، اے خیر اور نیکی کے طالب آگے بڑھ، اور اے بدی اور بد کرداری کے شائق رک جا، آگے نہ بڑھ۔ اللہ کی طرف سے بہت سارے گنہگار بندوں کو دوزخ سے رہائی دی جاتی ہے، یعنی ان کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیا جاتا ہے، اور یہ سب رمضان کی ہر رات میں ہوتا رہتا ہے۔ روزے داروں کے اعزاز کے متعلق روایت سماعت فرمائیے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان فی الجنۃ بابا یقال له الریان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جنت کے دروازوں میں ایک خاص دروازہ ہے جس کو باب الریان کہا جاتا ہے۔ اس دروازے سے قیامت کے دن صرف روزے داروں کا داخلہ ہوگا، ان کے سوا اس دروازے سے کوئی داخل نہیں ہو سکے گا۔ اس دن پکارا جائے گا، کدھر ہیں وہ بندے جو اللہ کے لیے روزے رکھا کرتے تھے اور بھوک پیاس کی تکلیف اٹھایا کرتے تھے؟ وہ اس پکار پر کھڑے ہو جائیں گے اور جنت میں باب الریان سے داخلے کے لیے چل پڑیں گے، ان کے سوا کسی اور کا اس دروازے سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ جب روزے دار اس دروازے سے جنت میں پہنچ جائیں گے تو یہ دروازہ بند کر دیا جائے گا، پھر کسی کا اس سے داخلہ نہیں ہو سکے گا۔ سامعین کرام، ہم دیکھتے ہیں اس دنیا کے اندر جب کسی جگہ کوئی پروگرام ہو رہا ہو تو اس میں بڑے سرکردہ لوگوں کے لیے، حکومت کے نمائندوں کے لیے اور شہر کے بڑے معززین کے لیے بالکل الگ ایک خاص گیٹ تیار کیا جاتا ہے،
جس کو خاص انداز سے سجایا جاتا ہے۔ اس پرتپاک و پر رونق گیٹ سے داخل ہونے والوں کی الگ شان ہوتی ہے، ان کو لوگ بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ بھئی وہ گیٹ وی آئی پیز کے لیے ہے، بڑے لوگوں کے لیے ہے، ہر کوئی اس گیٹ سے داخل نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک دنیا میں یہ بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والے روزے دار حضرات وی آئی پیز ہیں، بڑے معزز حضرات ہیں۔ اسی سے ہمیں سمجھنا چاہیے کہ روزہ کوئی ایسی آسان عبادت نہیں ہے۔ کوئی بڑے سے بڑا بزرگ اور ولی بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھئی مجھے روزے میں نہ بھوک کی تکلیف ہوتی ہے نہ پیاس کی تکلیف، مجھے تو روزہ رکھنے میں ایسا مزہ آتا ہے گویا میں بریانی کھا رہا ہوں، روزہ رکھنے سے مجھے ایسا مزہ آتا ہے گویا میں شربت اور لسی پیے جا رہا ہوں۔ ہر انسان کو روزے میں تکلیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، بھوک کی وجہ سے، پیاس کی وجہ سے۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کرام بھی کبھی کبھی کھڑے کھڑے گر جاتے تھے، روزے کی حالت میں بے ہوش ہو جاتے تھے۔ کوئی انسان کتنا ہی وہ بڑا رستم اور پہلوان کیوں نہ ہو، اسے روزے کی حالت میں بھوک کی تکلیف ہوتی ہے، اور بھوک سے زیادہ پیاس کی تکلیف ہوتی ہے۔ اس لیے ایسے خاص بندوں کے اعزاز میں جنت میں داخلے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ایک تو یہ کہ الگ گیٹ تیار فرماتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ اس کا نام رکھا گیا ہے ریان، جس کا معنی ہے پیاسے کو پانی پلا کر خوب خوب سیراب کرنے والا۔ اس سے کسی قدر اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک روزہ کتنی عظیم الشان عبادت ہے، اور روزہ رکھ کر بھوک پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر عزت و اکرام فرماتے ہیں۔ روزے داروں کا یہ انعام، یہ اکرام تو جنت میں داخلے سے پہلے کا ہے۔ آگے جنت میں پہنچ کر جو کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ کے انعامات ان پر ہوں گے، ان کا علم تو بس اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتے ہیں، جو فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، بندے کا روزہ میرے ہی لیے ہوتا ہے، بندہ اس میں کسی کو دکھلاوے کا جذبہ نہیں رکھتا ہے۔ جب روزہ رکھ کر بھوک کی تکلیف برداشت کرتا ہے تو میرے ہی لیے کرتا ہے، جب بندہ روزہ رکھ کر پیاس کی تکلیف برداشت کرتا ہے، بلبلاتا ہے، تل ملاتا ہے تو میرے ہی لیے بلبلاتا ہے۔ اس لیے انا اجزی بہ، میں خود ہی اس کا صلہ دوں گا۔ سامعین کرام، سجدہ سہو کے چند مسائل سماعت فرمائیں۔ سجدہ سہو کی ایک صورت یہ ہے کہ کسی نے سورہ فاتحہ پڑھا اور چپ ہو گیا، کچھ سوچتا رہا یا غفلت ہو گئی جس کی وجہ سے خاموش رہا۔ اتنی دیر خاموش رہا جتنی دیر میں 3 تسبیح پڑھی جا سکتی ہیں، اس کے بعد ثانی سورہ پڑھا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کی ایک صورت ہے اگر امام نے جہری نماز میں بھول کر آہستہ قرات کرنا شروع کر دیا اور چھوٹی 3 آیتیں پڑھنے کے بعد اسے خود یاد آیا یا کسی نے لقمہ دیا، تب اس نے زور سے پڑھنا شروع کیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کی ایک صورت یہ ہے کہ امام نے جہری نماز میں بھول کر آہستہ قرات کرنا شروع کر دیا، 3 چھوٹی آیتیں یا 3 چھوٹی آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت پڑھنے تک آہستہ پڑھتا رہا، اس کے بعد اسے خود یاد آیا یا کسی نے لقمہ دیا، تب اس نے بلند آواز سے پڑھنا شروع کیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سجدہ سہو کی ایک صورت یہ ہے کہ امام نے سری نماز میں یعنی آہستہ قرات کی جانے والی نماز جیسے ظہر یا عصر، ایسی نماز میں چھوٹی 3 آیتیں یا چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ایک بڑی آیت کے بقدر بھول کر بلند آواز سے قرات کرنے لگا، اس کے بعد اسے خود یاد آیا یا لقمہ دیا گیا، تب اس نے آہستہ قرات کرنا شروع کیا، اس پر سجدہ سہو واجب ہے۔ سامعین کرام، رمضان کا موسم بہار آخرت کا ہول سیل مارکیٹ ہے، اس میں کم پیسوں پر قیمتی سامان مل جاتا ہے اور تھوڑی محنت پر
اجرت بہت زیادہ ملتی ہے۔ آخرت بینک میں زیادہ سے زیادہ ڈپازٹ کر لینے کا یہ بڑا سنہرا موقع ہے۔ جائزہ لینے کے تحت بڑی معذرت کے ساتھ ہم آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس ہول سیل مارکیٹ کے کھل جانے کے بعد آپ کے اعمال میں کچھ اضافہ ہوا یا نہیں؟ اگر ہوا تو بہت اچھا، اللہ قبول فرمائے۔ اگر نہیں ہوا ہے تو اضافہ کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ کامنٹ باکس میں آپ اس کا جواب لکھیں گے۔ آخر میں ایک دعا یاد کر لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انی اسألک الجنہ وأعوذ بک من النار۔ اس کا ترجمہ ہے، اے اللہ میں آپ سے جنت کی طلب کرتا ہوں، مجھے جنت عطا فرمائیے، اور اے اللہ میں آپ سے دوزخ کی پناہ مانگتا ہوں، دوزخ سے میری حفاظت فرمائیے۔ اس دعا کو اچھی طرح یاد کر لیجئے، کیونکہ حدیث کے مطابق روزے کی حالت میں اس دعا کو زیادہ سے زیادہ پڑھنا چاہیے۔ بہرکیف سامعین کرام، آج کی مجلس میں اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔